بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے 9 مسلم جو ساحر تھے، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو انہیں فرعون نے لکڑی کے تختوں پر لٹا کر ان کے ہاتھوں پاؤں میں میخیں گاڑ دی تھیں، اور پھر لوہے کی فولادی کنگھیوں سے ان کی ہڈیوں سے گوشت کھرچا گیا تھا، مگر ان کا ایمان اتنا کامل تھا کہ پھر بھی ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ جب جنگ جمل ہو رہی تھی تو سب سے پہلے دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اس وقت جناب مالک اشتر علیہ السلام اور جناب عمار یاسر اور جناب جندب ازدی اور دیگر جانصار لشکر کو ترتیب دینے میں مصروف تھے۔ اس وقت جناب امیر المومنین علیہ السلام اپنے راہوار پہ سوار ہو کر میدان میں تشریف لائے اور دونوں لشکروں کا معائنہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے لشکر کی طرف رخ فرمایا اور اس وقت ایک مرتبہ فرمایا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے؟ اس وقت 1000 جوان میدان میں شمشیر بکف حاضر ہوئے، تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے ہمیں ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو ہماری طرف سے مخالف لشکر کے سامنے جا کر یہ پیشکش کرے کہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آؤ ہم مل کر اللہ جل جلالہ کی کتاب پہ فیصلہ کر لیں، لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ پہلے بائیں ٹانگ کاٹی جائے گی، پھر دائیں ٹانگ، پھر ایک ہاتھ قطع کیا جائے گا، اس کے بعد دوسرا، آخر میں سر جدا کیا جائے گا۔ جب تک سر جدا نہ کیا جائے اپنی بات کا مسلسل اعادہ کرنا ہوگا کہ آؤ اللہ کی کتاب پہ فیصلہ کر لو۔ یہ سب کچھ سننے کے باوجود آپ کے ان نوجوانوں میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹا۔ پھر امام علیہ السلام نے ایک کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا اسی طرح اس نے شہادت پائی۔ اس کے بعد کربلا کا میدان ہے، تو اس میں تو اولین کے وہ گوہر نایاب تھے کہ جن کا جواب ماضی میں کہیں نہیں ملتا، لیکن ہمارے امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف نے جو میرٹ رکھا ہے وہ سب سے اونچا ہے، اس لیے ہمیں ماضی کے مقدس انصار کو دیکھنا ہوگا اور اس کے بعد اپنے لیے میرٹ کا تعین کرنا ہوگا۔ محدودیت دنیا۔ دوستو، عادل حقیقی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس دنیا کو عالم ماوراء سے بدل دینے کی پوری صلاحیت رکھتا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا بہت تنگ ہے، اور اتنی تنگ ہے کہ اس میں تو مظاہرہ عدل و انتقام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہاں کوئی عدل حقیقی کا نفاذ کرنا بھی چاہے تو نفاذ عدل محال ہے۔ اس امر میں زمین کی محدودیت سب سے بڑی مانع ہے۔ آپ اس زمین کا کل رقبہ دیکھیں، 15-20 کروڑ مربع میل سے زیادہ نہیں ہے، اور اس سے اگر دریا، سمندر، پہاڑ، قطبین یعنی قطب شمالی اور قطب جنوبی نکال دیں اور جھیلیں، صحرا بھی نکال لیں، تو اس کا رہائش کے قابل جو رقبہ ہے، جسے ربع مسکون کہا جاتا ہے، وہ بہت محدود سا رقبہ بنتا ہے۔ اور اس میں اگر بفرمان امیر المومنین علیہ السلام 80,000 آدم کی اولاد کو ایک ساتھ اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے تو اس دنیا پر انسانوں کی ایک لیئر یعنی تہ جم جائے گی، اور انسان پر انسان کھڑے ہوں گے، اور یہاں کھڑے ہونے کے لیے فی کس 1 فٹ بھی نہیں مل سکتا۔ اور جب کمرہ عدالت کی یہ حالت ہو کہ اس میں مدعیان
اور ملزمان کھڑے ہی نہیں ہو سکیں تو عدالت کیسے ہوگی؟ یعنی اس زمین میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس نظام عدل کو سنبھال سکے۔ اس دنیا میں تو ملزمان اور مدعیان کو حاضر کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔